السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے 8ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر ہم واقعتاً ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ان کے سامنے ہر چیز جمع کر دیتے، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے تھے مگر یہ کہ اللہ تعالی چاہے، لیکن ان میں سے اکثر جہالت برتتے ہیں۔ ایمان اور کفر، ہدایت اور گمراہی، سب کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ ہاں، ایک انسان اگر ایمان کے راستے کی طرف رغبت رکھے، ہدایت حاصل کرنا چاہے، اس کے لیے کوشش کرے، توجہ دے، اور اسے معلوم نہ ہو کہ ہدایت کہاں سے ملے گی، اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کی رہنمائی کرتی ہے، الحمدللہ۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جو ہدایت قبول نہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اسے دور پھینک دیتی ہے۔ ہم سب توفیق کی بات کرتے ہیں، یہ توفیق کیا ہے؟ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے موافقت کا ہو جانا ہے۔ پہلا کام بندے نے کرنا ہے، یہی تو امتحان ہے کہ اس کا اپنا ارادہ کیا ہے۔ جب بندہ ارادہ کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسے موقع دے دیا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا انسان شیطانوں اور جن شیطانوں کو دشمن بنا دیا ہے، جو دھوکہ دینے کے لیے ملمہ کی ہوئی باتیں ایک دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیں اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہاں شیطانوں سے مراد وہ افراد ہیں جو لیڈرشپ رول پلے کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ایسے مجرم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کا دشمن بنا دیا ہے۔ یہ ایک ریالٹی ہے، جو سچائی کی گراؤنڈ پر کھڑا ہوگا، اس کی دشمنی کے لیے، اس کو حق کے راستے سے دور کرنے کے لیے اور لوگوں کو اس سے دور کرنے کے لیے فوراً ایسے افراد ایکٹیو ہو جاتے ہیں جو حق کے دشمن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا ہے کہ ہم نے دشمن بنا دیا ہے ہر نبی کا شیاطین کو، وہ جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں۔ سیدنا جابر سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، اس کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے وہی مقرب ہوتا ہے جو فتنہ ڈالنے میں ان سے بڑا ہو۔ ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے میں نے اس طرح کیا، تو شیطان کہتا ہے تو نے کوئی بڑا کام انجام نہیں دیا۔ پھر ان میں سے کوئی آتا ہے کہتا ہے میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا
جب تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈلوا دی۔ شیطان اسے اپنے قریب کر کے کہتا ہے، ہاں تو نے بڑا کام کیا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ رشتہ بہت نازک ہے، اور اس رشتے کو توڑنے کے لیے شیاطین ہمیشہ بڑے پیمانے پہ کام کرتے ہیں، اور تاکہ اس جھوٹ کی طرف ان کے دل مائل ہوں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں، اور تاکہ وہ بھی برائیاں کریں جو یہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بتا دیا ہے کہ جو آخرت کی طرف مائل نہیں ہوتے وہ اس جھوٹ کی طرف مائل ہو جائیں، یہ ابلیسی ایجنڈا ہے۔ اور اصل ایجنڈا کیا ہے؟ تاکہ وہ بھی برائیاں کریں جو یہ کرنے والے، تاکہ سب ایک برابر ہو جائیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو منصف تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہاری جانب یہ کتاب مفصل نازل کی ہے؟ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں یقیناً وہ آپ کے رب کی طرف سے برحق نازل کی گئی ہے، لہذا آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوں، اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف میں مکمل ہے، کوئی اس کی باتیں بدلنے والا نہیں ہے، اور وہی سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ رب کی باتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبریں ہیں، اس کے احکامات، اس کے وعدے، اس کی وعیدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات عدل اور انصاف پر مبنی ہیں، اور اگر آپ اکثریت کی اطاعت کریں جو زمین میں بستے ہیں، میجورٹی کی بات ہے، توجہ دیجیے گا، اگر آپ میجورٹی کی بات مان لیں تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ وہ تو محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں میجورٹی ڈیسیجنز کرتی ہے، جمہوریت اسی کو کہتے ہیں۔ جمہوریت میں 51% لوگ جو رائے دے دیں اس کو قبول کیا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں آپ دیکھیے جیسے کوئی چیز ٹاپ ٹرینڈ بن جاتی ہے نا، سب لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ایک عجیب بھیڑ چال ہے ہمارے اس دور میں، اگرچہ ہر دور میں رہی ہے، لیکن ہم سوشل میڈیا کے دور میں رہتے ہیں، اور ایک ایسے دور میں جہاں میڈیا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تب آپ دیکھیے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کیا چیز ہے، پہچان کیا ہے؟ لوگ اسی کو حق کہتے ہیں جس کو 51% لوگ حق کہتے ہیں، یعنی زیادہ لوگ جس کے بارے میں بات کر رہے ہوں، سب لوگوں کی رائے اسی کے موافق ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہدایت دی ہے کہ اگر آپ میجورٹی کی اطاعت کریں گے جو زمین میں بستے ہیں تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ میجورٹی آج ہمیں کس راستے کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ بات تو میجورٹی کی ہے، ساری دنیا کے ممالک ایسا کر رہے ہیں، ہم بھی ویسا ہی کریں گے۔ عقل کا تقاضا تو کچھ اور ہے، تحقیق کرنی ضروری ہے، حق تک پہنچیں، حق کی زمین پر کھڑے ہوں، سچائی کی زمین کو نہیں چھوڑنا۔ وہ تو محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ کسی گروہ کی کثرت اس کے حق پر ہونے کی دلالت نہیں کرتی۔ یقیناً آپ کا رب ہی خوب جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکتا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ چنانچہ اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہو، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایمان کے تقاضے پورے کرنے کا حکم دیا ہے کہ حلال مویشیوں کا گوشت کھائیں جن پر ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر
اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ یقیناً وہ تفصیل سے تمہیں بتا چکا ہے جو اس نے تم پر حرام کیا ہے، سوائے اس کے جس کے لیے تم مجبور کر دیے جاؤ، اور بلا شبہ بہت سے لوگ یقیناً اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر کسی علم کے گمراہ کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کا رب حد سے گزرنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں دلیل دیتی ہے کہ اشیاء میں، چیزوں میں اصل چیز اباحت ہے، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے حرام ہونے کا فیصلہ نہ آ جائے ہر چیز استعمال کی جا سکتی ہے، اور جس چیز پر اللہ تعالیٰ خاموش ہے وہ حلال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ اور تم گناہ کے ظاہر کو بھی چھوڑ دو اور اس کے باطن کو بھی۔ جو لوگ گناہ کماتے ہیں یقیناً انہیں اس کا جلد بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ بڑی اہم بات ہے گناہ کے ظاہر اور باطن کو چھوڑ دینے کی۔ سیدنا عبداللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں، اسی وجہ سے اس نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ۔ صحیح بخاری کی 4634 نمبر حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بے حیائی کے کام پر اگر کوئی غیرت مند انسان بھی ہوگا نا تو وہ ریاکٹ کرے گا، اور اگر بے حیائی کو آپ کی جانب سے کسی قسم کا رد عمل نہیں ملتا بلکہ آپ اسے اپنے لیے ضروری خیال کرتے ہیں تو آپ کو اپنی غیرت کا جائزہ ضرور لینا چاہیے۔ اور جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کیا گیا اس میں سے نہ کھاؤ، بلا شبہ وہ یقیناً فسق ہے، اور بے شک شیاطین ضرور اپنے ساتھیوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو بے شک تم بھی یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا کسی کو حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ ایک ہی معبود کی عبادت کریں، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے۔ عدی بن حاتم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم نے احبار اور رہبان کی بندگی تو نہیں کی؟ آپ نے فرمایا ہاں انہوں نے کی ہے، انہوں نے جس چیز کو ان کے لیے حلال کر دیا انہوں نے اسے حلال سمجھا، جس کو حرام کر دیا اس کو انہوں نے حرام سمجھا۔ علماء کا کسی چیز کو حرام قرار دینا، کسی کو حلال قرار دینا اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق نہیں تو اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے یہاں مرگ کے موقع پر کسی کی ڈیتھ ہو جائے، جتنی رسومات ادا کی جاتی ہیں، جیسے رسم کل خوانی ہے، فاتحہ خوانی ہے، یا 40واں یا جمعراتیں یا باقی تمام تر معاملات، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف رہنمائی کی ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے اس بارے میں کچھ ملتا ہے؟ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام انجام دیا ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رسول اللہ کو نمونہ نہیں بنایا؟ رسول اللہ کی زندگی سے ایک موقع بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ نے جب ایسے کام کیے ہوں، دین میں یہ نئی باتیں نکالی گئیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے۔ رکو نمبر 2 ہے أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک روشنی بنا دی جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح کافروں کے لیے خوش نما بنا دیے گئے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔
دو چیزوں کا جائزہ لینا ہے. وہ شخص جو مردہ تھا، سوال یہ پیدا ہوتا اللہ تعالیٰ کسے مردہ قرار دیتے ہیں؟ جس کے پاس ہدایت کا علم نہ ہو، کتاب اللہ کا، سنت رسول کا، اس کی حالت مردہ کسی ہے. اس کے پاس نہ علم تھا نہ ایمان. پھر ہم نے اسے علم، ایمان اور اطاعت عطا کی. اللہ تعالیٰ نے اپنی روشنی سے اس کو زندہ کر دیا. اس روشنی کو لے کر وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا رہا. اپنے اوپر بھی اسے امپلیمنٹ کیا اور ارد گرد والوں کو بھی اس کی طرف توجہ دلائی. کیا ایسا شخص اس کے جیسا ہو سکتا ہے جو نہ علم رکھتا ہو، یعنی جاہل ہو، گمراہ ہو، کافرانہ کام کرتا ہو اور گناہوں کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہو؟ یقیناً دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو مردہ سے مراد ایسا شخص ہے جس کا دل حق سے غافل ہو، اور ایمان اس کائنات کی اصل قوت کا یقین کرنے، اس کے ساتھ جڑ جانے کا نام ہے. ایمان دراصل نور ہے جو انسانوں کی آنکھیں کھول دیتا ہے، جس سے انسان اس کائنات کی سچائی کی جستجو میں لگ جاتا ہے اور اس حقیقت کو پا لیتا ہے. اپنی حقیقت، اپنی زندگی کی حقیقت اور زمین پر ہونے والے واقعات کی حقیقت اور زمین پر جاری اس کے قانون کو سمجھ جاتا ہے. مثال کے طور پر آج سب کے لیے یہ فیصلہ کرنا کس قدر مشکل ہے. ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اس کے بارے میں ڈیفرنٹ اپروچز ہیں نا. ایک سائنٹیفک اپروچ ہے، ایک وہ طریقہ کار ہے اس کا انالیسس کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے وحی سے اپنے رسول کو بتایا، جو ہم تک پہنچا. سادہ سی بات ہے، فرق اتنا ہی ہے. اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہونے والے تمام واقعات کی تقدیر لکھ رکھی ہے، اور زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے. دوسری بات یہ ہے کہ زمین میں ہونے والے اور انسانی زندگی میں پیش آنے والے حالات و واقعات میں عام طور پر جو انالیسس کیا جاتا ہے، تجزیہ کیا جاتا ہے، وہ ظاہری اسباب کی بنیاد پر. ظاہری سبب کو دیکھتے ہیں، مسبب الاسباب کو نہیں دیکھتے. اور ایک اور چیز نہیں دیکھتے، کسی کام کا ہونا نظر آتا ہے، جیسے وبا، پینڈیمک جو ہے، یہ اتنی بڑی آفت جو ہے، اس کو سب ایکسپیرینس کر رہے ہیں. لیکن یہ وبا کیوں آئی؟ سب کا دھیان ایک وائرس پر ہے. اس وائرس کی وجہ سے پوری زمین کے باشندے تکلیف میں مبتلا ہیں. لہذا وائرس پر ریسرچز ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ان پر جو ریسرچز کر رہے ہیں اور اس کی دوا تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک انداز ہے سوچ کا، درست ہے، غلط نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ گاڑی ایک ٹائر پہ تو نہیں چلتی نا. ہماری زندگی کی حقیقت محض مادی نہیں ہے. مادی اعتبار سے تو یہ اپروچ درست ہے، لیکن ہمارے اندر ایک روح ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی ہے، اور اس کائنات میں اور زمین پر ہونے والے واقعات میں ہمارے طرز عمل کا دخل ہے. جانتے ہیں کیسے؟ پچھلی قوموں کے حالات پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی رویوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے فیصلے کیے جس کی وجہ سے مومنوں نے نجات پائی اور کافر ہلاک ہو گئے. زمین پر اس سے پہلے بھی بہت سی آفتیں، بہت سی مصیبتیں آتی رہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب بتاتی ہے کہ جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. یعنی اپنے رویوں کا جائزہ لو، اپنا محاسبہ کرو. ہم کن حالات میں تھے؟ ہم نے کیا کیا؟ سلیم الفطرت انسان نان بلیورز میں سے ہوں یا بلیورز میں سے، وہ تجزیہ کرنے کے قابل ہیں. جن کے برینز کیپچرڈ نہیں ہیں،
جن کی کنڈیشننگ نہیں کر دی گئی، جو آزاد سوچ رکھتے ہیں کہ یہ انسانوں کے اپنے اعمال ہیں جن کی وجہ سے یہ وبا آئی، اور اس وبا میں مخصوص طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ ریلی سوچنے کا میدان ہے۔ سب لوگ لاک ڈاؤن میں ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ محض انسانی ڈیسیژن ہے؟ آپ اگر غیر جانبدار ہو کے سوچیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ مادی اسباب کی طرف دیکھیں گے تو توبہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ آپ سمجھیں گے کہ ہر چیز پر ہمارا حق ہے، ہم جو چاہیں فیصلے کریں، ہمیں زندگی ملی ہے، فیصلے کرنے کی آزادی ہے، اب جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کی اپروچ یہ ہوگی تو نیچرلی پھر آپ حق تک تو نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو کنڈیشن مائنڈ سے نہ سوچیں، آپ کھلی آنکھوں کے ساتھ جب تجزیہ کریں گے تو پیچھے انسانی اعمال نظر آئیں گے۔ دیکھیں، مادی اعتبار سے بھی تو ہم دیکھتے ہیں اتنی پولوشن جب بڑھتی ہے تو سب تجزیہ کرتے ہیں، اور صاحب فکر تجزیہ کرتے ہیں کہ گاڑیوں کے فیول اور گاڑیوں کے اندر فیول جلتا ہے تو اس کی وجہ سے ایئر پولوشن میں اضافہ ہوتا ہے، پھر اسی طرح فیکٹریز کے دھوئیں کی وجہ سے واٹر پولوشن بڑھتی ہے جب فیکٹریز کا ویسٹ باہر نکالا جاتا ہے، اور بہت سے ایسے معاملات ہیں جیسے نوائز پولوشن ہے۔ پولوشن کیا ہے؟ ناپاکی، رجس، گندگی ہے نا۔ دیکھیں، انسان کا صرف مادی جسم نہیں ہے، میں بار بار یہ بات اس لیے دہرا رہی ہوں کہ انسان کا روحانی وجود بھی ہے، عقلی اور فکری وجود بھی ہے۔ جب کبھی ہم گناہ کرتے ہیں اس کی ناپاکی کے اثرات ہمارے قلب و ذہن پر بھی رہ جاتے ہیں، ہماری روح متاثر ہوتی ہے، ہمارا ماحول متاثر ہوتا ہے، اور جب سارے ہی گناہ گار گناہ کرنے لگ جائیں تو پورا ماحول متاثر نہیں ہوتا۔ ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ایسی ویڈیوز کہ کیسے وائرس کی وجہ سے ایک انسان جب کھانستا ہے تو ارد گرد کیسے یہ وائرس پھیل جاتا ہے اور باقی لوگوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ بیانی اسی طرح سے گناہ اثر انداز ہوتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ کوئی مادی سبب کی طرف دیکھتا ہے، کوئی روحانی اور مادی دونوں اسباب کی طرف دیکھتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کلی طور پر انسان اس کا جائزہ لیں اور حق تک پہنچیں، اور حق یہ ہے کہ ہم نے زمین میں ایسے زندگی بسر کی ہے جس کی وجہ سے ہماری صحت، ہماری جانیں اور ہمارا مستقبل خطرے میں ہے۔ جب سائنٹسٹ اس بارے میں کو بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں زمین پر زندگی خطرے میں ہے۔ جب ایک مسلمان کھلے ذہن کے ساتھ بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ زندگی تو خطرے میں ہے، لیکن آنے والی زندگی میں کیا بنے گا جہاں پر ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے؟ تو اپنے اعمال کی جواب دہی کا یقین رکھیں گے، سوچ بدل جائے گی، اور جب سوچ بدلے گی نا، اس کی وجہ سے سب اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھا دیں گے، استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو امیدوار بنیں گے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو ون وے سوچنے کا انداز مت اپنائیے، اس کو گہرائی کے ساتھ سوچئے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ رحمت کرے گا اور ہمارے لیے آسانیوں کا راستہ نکال دے گا انشاءاللہ۔ پھر فرمایا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑوں کو مجرم بنا دیا ہے تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں، اور جو مکر و فریب وہ کرتے ہیں اپنے ہی ساتھ کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اس کی مشیت ہے۔ بڑے مجرموں کے دلوں میں تکبر بھرا ہوا ہوتا ہے، اور بڑے مجرم کون ہیں؟ لیڈرز۔
جو لوگوں کو ڈائریکٹ کرتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ جب دلوں کے اندر تکبر بھر جاتا ہے تو یہی تکبر ہے جو اسلام سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ تو اب دیکھیے کتنی بڑی تعداد ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اپنے پیدا کرنے والے سے دور ہیں، زندگی کے فطری پروگرام اسلام سے دور ہیں، ایمان نہیں لاتے، اپنے رب کی بات نہیں مانتے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ایسے لگتا ہے جیسے ان کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا۔ اس طرح خود بھی گہرے اندھیروں کے مسافر بنتے ہیں اور لوگوں کو بھی تاریکیوں میں غرق کر دیتے ہیں، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہوتا کہ انہوں نے حق کی مخالفت کر کے کیا کھو دیا ہے۔ جانتے ہیں کیا کھویا؟ اپنے رب کو کھو دیا ہے۔ حق کی مخالفت کرنا کوئی سادہ بات نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی فطرت کو کھو دیا، انہوں نے اپنی زندگی کے نظام دین اسلام کو کھو دیا، انہوں نے اپنے آخری انجام کو بھی کھو دیا، اپنی کامیابی کو کھو دیا، اپنی قدر و قیمت والی زندگی، اپنی پریشیس لائف، اپنی صلاحیتوں، اپنے وقت بہت بڑا سرمایہ ہے، اپنے مال کو ضائع کر دیا۔ اور جب رب کے حضور ایسے لوگ حاضر ہوتے ہیں تو نہ کوئی مددگار پاتے ہیں نہ سفارشی، تنہا اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اپنی زندگی سے دھوکے میں نہ رہیں، بے شعور نہ رہیں، حق پہچان لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں۔ دیکھیے دعا کرنی بہت ضروری ہے، اپنے رب سے دعا کر لیں، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہمیں حق کو، سچائی کو، ٹروتھ کو سچ کر کے دکھا دے، وارزقنا اتباعہ، اور ہمیں اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا کر دے، وارنا الباطل باطلا، اور ہمیں باطل کو باطل کر کے دکھا دے، وارزقنا اجتنابہ، اور ہمیں اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا کر دے، وارنا الاشیاء کما ہی، اور ہمیں اشیاء کی حقیقت کو ویسے ہی دکھا دے جیسا کہ وہ ہیں۔ تب دیکھیے کوئی تعصب نہیں ہے، یہ کسی انسان کی سوچ نہیں ہے۔ آپ جہانوں کے پیدا کرنے والے سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ رہنمائی کر دیں۔ تو ہمارا کام تو صرف اتنا ہے کہ انسان کو، جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، جو آزاد پیدا ہوا، اس کو ڈائریکٹلی اپنے رب سے رشتہ جوڑنے کے لیے تیار کر دیں، کہ وہ اس سے فریاد کرے، دعا کرے، اس کی عبادت کرے، اسی کے آگے حاضر ہو جائے۔ پھر فرمایا اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی اس جیسا دیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے۔ جن لوگوں نے جرم کیے جلدی انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا، اس وجہ سے کہ وہ مکر و فریب کرتے تھے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے، بڑی اہم بات ہے، تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ کیا اس موقع پر ہمارے لیے یہ بات اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، میرے لیے میرے کام کو آسان بنا دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میری بات کو قابل فہم بنا دے۔ تو یہ شرح صدر ہے، دل کا اسلام کے لیے کھل جانا اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اس کی توفیق سے ہوتا ہے۔ وہ جس کا سینہ چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور ہماری دعا ہے الہی سب مسلمانوں کا، سب انسانوں کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے،
اور جسے وہ چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے اس کا سینہ تنگ نہایت گھٹا ہوا بنا دیتا ہے، گویا کہ وہ مشقت سے آسمان میں چڑھ رہا ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ یہاں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے وہ کیسا انسان بن جاتا ہے۔ ایک ایسا انسان جو نیکی سے محبت کرتا ہے، جو نیکیوں کو بوجھ نہیں سمجھتا، جسے نیکیوں میں لذت ملتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دے رکھی ہے۔ آپ بھی اپنا جائزہ ضرور لیجئے گا۔ یا اللہ ہم سب کو نیکیوں کی محبت اور نیکیوں کی رغبت عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دیجئے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ یقیناً ہم نے اپنی آیات تفصیل سے ان لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ مقدام بن مہدی کرب سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، لوگو یاد رکھو قرآن ہی کی طرح کی ایک اور چیز یعنی حدیث مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے۔ میں ضمناً یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے۔ سورہ النجم میں رب العزت نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی مرضی سے لب کشائی نہیں کرتے، آپ وہی کچھ کہتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اللہ تعالیٰ کے فرمان اس کی رضا کے مطابق، آپ نے جو کیا اس کے حکم کے مطابق۔ سیدہ عائشہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ مومنوں کی ماں یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو انہوں نے حیرت سے پوچھا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق وہ تو چلتا پھرتا قرآن تھے۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی حدیث وہی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی گئی ہے، خبردار ایک وقت آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا یعنی متکبر شخص اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا لوگو تمہارے لیے قرآن کافی ہے، اس میں جو چیز حلال ہے بس وہی حلال ہے اور جو چیز حرام ہے بس وہی حرام ہے۔ حالانکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے رسول نے حرام کیا ہے وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ سنو گھریلو گدھا بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے، حالانکہ قرآن میں اس کی حرمت کا تذکرہ نہیں ہے، نہ ہی وہ درندے جن کی کچلیاں یعنی نوکیلے دانت جن سے وہ شکار کرتے ہیں، نہ ہی کسی ذمی کی گری پڑی چیز کسی کے لیے حلال ہے۔ ہاں البتہ اگر اس کے مالک کو اس کی ضرورت ہی نہ ہو تو پھر جائز ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 4604 نمبر پر۔ پھر فرمایا لہم دار السلام، لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اور وہ اس کی وجہ سے ان کا مددگار ہے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، اے جنوں کے گروہ یقیناً تم نے انسانوں میں سے بہت سوں کو دوست بنایا اور انسانوں میں سے ان کے ساتھی کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا اور ہم اپنے وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا ٹھکانہ آگ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، یقیناً آپ کا رب کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا ساتھی بنا دیتے ہیں، مل کر برائی پر جمع ہو جاتے ہیں اس وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ رکوع نمبر 3 ہے یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے یقصون علیکم آیاتی، جو تمہیں میری آیات سناتے ہوں، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں
تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر خود گواہی دیتے ہیں، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا، اور وہ اپنے آپ پر اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ یقیناً وہی کافر تھے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ رسولوں کو جنوں کی طرف بھی بھیجا گیا، اور وہ کوئی الگ رسول نہیں تھے، انسانوں میں سے ہی تھے۔ یہ اس لیے ہوا کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا کہ اس کے باشندے بے خبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ رسولوں کو اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ انہیں خبردار کر دیں، برے انجام سے ڈرائیں، اچھے انجام کی خوشخبری دیں، اور ہر ایک کے لیے اس کے درجات ہیں اس کی وجہ سے جو انہوں نے عمل کیے، اور آپ کا رب اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعمال کے مطابق درجات عطا کرتے ہیں۔ جس نے تھوڑی برائی کا ارتکاب کیا وہ اس کی مانند نہیں ہو سکتا جس نے زیادہ برائیاں کمائیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب ہر طرح بے نیاز کمال رحمت والا ہے۔ اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جسے چاہے جانشین بنا دے، کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا اس ساری صورتحال میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے اور ہماری جگہ نئے انسانوں کو لے آئے، اور ہمارے لیے عمل کے مواقع ختم ہو جائیں، جیسا کہ اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا ہے۔ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، اور تم ہرگز عاجز کر دینے والے نہیں ہو۔ آپ کہہ دیں اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں، پھر ان قریب تم جان لو گے کہ وہ کون ہے جس کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے۔ یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے یہاں تک کہ جب اسے پکڑ لیتا ہے تو اسے نہیں چھوڑتا۔ بخاری کی 4686 نمبر روایت ہے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا، کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، پس انہوں نے اپنے خیال کے مطابق کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے۔ چنانچہ جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ مشرکانہ رسومات جو اس دور میں ہوتی تھیں، لوگ 3 طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے تھے۔ مالی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبودوں کو شریک بنانا، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کا الگ اور معبودوں کا الگ حصہ مقرر کرنا، اور اس بات میں پراہتوں کا یہ شرک تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو شارع کی حیثیت دے رکھی تھی، اور عام لوگوں کا یہ شرک تھا کہ وہ ان کی باتوں کو مذہبی طور پر تسلیم کرتے تھے، اور تیسرے اس تقسیم میں بھی اللہ تعالیٰ کے حق میں ناانصافی کرتے تھے، اور اس میں سب لوگ برابر کے شریک تھے۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں، اور تاکہ ان پر ان کے دین ہی کو مشتبہ بنا دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ ان کے لیے قتل اولاد خوشنما بنایا گیا تھا اس انداز میں کہ وہ بتوں کے نام پر کیسے اپنی اولاد کو بھینٹ چڑھا دیتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اولاد تو آج بھی بھینٹ چڑھتی ہے؟ اپنے ماں باپ اپنے بچے کو زندگی کا حق نہیں دینا چاہتے۔ ابارشنز لیگلائز کیوں ہوئے دنیا بھر میں؟ ابارشنز کیا ہے؟ یہی کہ اپنی ذات کی خاطر آئندہ آنے والی نسل کی زندگی کے راستے بند کر دیے جائیں۔ تو ایسا ہر دور میں ہوتا رہا۔ قتل اولاد کو خوشنما بنانے والا ابلیس ہے، اور تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں، اور تاکہ ان پر ان کے دین ہی کو مشتبہ بنا دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ چنانچہ آپ ان کو چھوڑ دو، اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں اسے بھی چھوڑ دو۔
وقالو حاضی انعام و حرث حجر، اور اپنے زوم باطل میں انہوں نے کہا کہ یہ جانور اور یہ کھیت ممنوع ہے. جیسے ہمارے ہاں بھی درباروں کے نام پہ جانور آزاد کر دیے جاتے ہیں، انہیں کوئی نہیں کھائے گا مگر وہی جسے ہم اپنے خیال کے مطابق چاہیں گے. اور کچھ جانور ہیں ان کی پشتیں حرام کر دی گئی ہیں، اور کچھ جانور ہیں جن پر وہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر نہیں کرتے، اس پر جھوٹ باندھتے ہوئے جلد ہی وہ انہیں اس کا بدلہ دے گا اس وجہ سے جو وہ جھوٹ باندھتے تھے. اور انہوں نے کہا جو بھی ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے وہ خالصتاً ہمارے مردوں کے لیے ہے اور وہ ہماری بیویوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہو تو اس میں سب شریک ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جلد ہی ان کی بات بنانے کی سزا دے گا، یقیناً وہ کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے. یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت میں بغیر علم کے قتل کیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اس کو حرام کر لیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا تھا. یقیناً وہ گمراہ ہو گئے ہیں اور ہدایت پانے والے نہیں ہوئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون لوگ ہیں جو اطمینان کے ساتھ اولاد کو قتل کر دیتے ہیں؟ وہی جو اپنے دین کے بارے میں خسارے میں رہتے ہیں، قتل اولاد جیسا جرم اطمینان کے ساتھ انجام دیتے ہیں، جو توہمات میں خرافات میں جیتے ہیں، جو اپنی اولاد کے بارے میں غلط نظریات قائم کر لیتے ہیں. کیا پوری دنیا نے پاپولیشن پلاننگ کے نظریے کو قبول نہیں کیا؟ آپ پاپولیشن پلاننگ کے بارے میں کوئی اور نظریہ رکھ کر دیکھیں، جی نہیں سکیں گے. تو اس کا مطلب ہے سب کے مائنڈ کنڈیشنڈ ہو گئے نا. اللہ تعالیٰ پر تو بیلیف نہیں رہا، جنہوں نے یہ نظریہ دیا ان پر بیلیف ہے. رکوع نمبر 4 ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے باغات کو پیدا کیا، چھجوں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چڑھائے ہوئے، اور کھجوروں کو اور کھیتوں کو کہ اس کے پھل مختلف ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار کو باہم ملتے جلتے بھی ہیں اور نہ ملتے جلتے بھی. اس کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ پھل لائیں. اس کی کٹائی کے دن اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو اور حد سے نہ گزرو. یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے تفکر کی طرف، دل کی عبادت ہے. دعوت دی کہ کائنات میں غور و فکر کرو، باغات جن سے تمہیں نفع پہنچتا ہے کتنا حسن ہے، کہیں چھجوں پر چڑھائے جاتے ہیں جیسے انگور کی بیلیں، اور کہیں کھجور کے درخت ہیں اور زیتون، انار اور دیگر درخت. ان کے پھلوں کو کھاؤ، لیکن دیکھو جس دن فصل کاٹو گے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو. جس نے یہ خیر و برکت عطا کی اس کا حق ضرور ادا کرو. یہ اہم نصیحت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ زمین سے لگے ہوئے ہیں. کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. 8 قسمیں ہیں، 2 بھیڑ سے اور 2 بکری سے. اب پوچھیں کیا اللہ تعالیٰ نے دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو، یا وہ بچہ جس پر ان دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے کسی علم کے ساتھ بتاؤ. عربوں نے جاہلی دور میں جن جانوروں کو حرام کیا تھا ان کا تذکرہ ہے. 2 اونٹ سے اور 2 گائے سے. آپ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو، یا وہ بچہ جس پر دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی وصیت کی تھی؟ چنانچہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کر دے. یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. رکوع نمبر 5 ہے، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً. آپ کہہ دیں مجھ پر جو وحی کی گئی ہے میں اس میں کوئی چیز نہیں پاتا جس کا کھانا کسی کھانے والے پر حرام کیا گیا ہو کہ وہ اس کو کھائے، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا
بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت کہ یقیناً وہ ناپاک ہے، یا وہ نافرمانی کا باعث ہو جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، پھر جو شخص مجبور کر دیا جائے کہ وہ نافرمانی کرنے والا نہ ہو اور حد سے گزرنے والا نہ ہو، تو بلا شبہ آپ کا رب بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں جاہلیت میں بعض چیزیں تو کھائی جاتی تھیں، بعض گھن کھا کر چھوڑ دی جاتی تھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بھیجا، کتاب اتاری، حلال و حرام کی تفصیل فرما دی۔ کتاب و سنت نے جسے حلال کر دیا وہ حلال ہے، جسے حرام کر دیا وہ حرام ہے، جس پر خاموشی اختیار کر لی وہ معاف ہے۔ کتنی سادگی ہے اس دین میں، کوئی پرابلم ہی نہیں کہ اب پھر کمیٹی بیٹھے گی، کسی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اس کے بارے میں فیصلے ہوں گے، یا کسی ٹاک شو میں بیٹھ کر اس کے بارے میں فیصلے ہوں گے کہ فلاں چیز جائز ہے اور فلاں ناجائز ہے۔ اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے، ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا، اور گائیوں اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر ان دونوں کی چربیاں حرام کر دیں، سوائے اس کے جو ان دونوں کی پیٹھوں یا انتڑیوں نے اٹھایا ہو، یا جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے سزا دی تھی، اور بلا شبہ یقیناً ہم ہی سچے ہیں۔ پھر بھی اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیں تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب مجرموں سے نہیں ہٹایا جاتا جن کے گناہ بڑھ گئے، لہذا اس کے عذاب کو دعوت دینے والوں سے اور ہم سب ہیں۔ الہی ہمیں توفیق دے ہم سب گناہوں سے بچیں، اور سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا ہے۔ جن لوگوں نے شرک کیا وہ بہت جلد کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نہ تو ہم شرک کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ اب آپ پوچھیں کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو تم اسے ہمارے لیے نکال لاؤ، تم گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے، اور تم محض قیاس آرائیاں ہی کرتے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، آپ کہہ دیں کامل دلیل اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ کامل دلیل وہ ہوتی جو کسی پر حجت نہیں رہنے دیتی، جس پر تمام انبیاء، مرسلین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں، فطرت سلیم اور اخلاق مستقیم متفق ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی کامل دلیل کی مخالفت کرتا ہے وہ باطل پر چلتا ہے، اور باطل کے راستے کے سوا کسی اور راستے پر نہیں ہے۔ تو رب العزت نے فرمایا چنانچہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو وہ ضرور ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ انسان اپنی آزاد مرضی سے جس راستے کو چاہے اختیار کر لے۔ قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، آپ کہہ دیں تم اپنے گواہ لاؤ جو گواہی دیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو حرام کیا ہے۔ پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں اور نہ ان کی خواہشات کی پیروی کریں۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہی دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ اسلام میں کسی کو قانون سازی کا حق دینا شرک ہے، جیسے کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرانا ہے، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی تو دوسروں کو شریک کرنے والے ہیں۔ رکوع نمبر 6 ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم۔ ہمیشہ پریشانی تو رہتی ہے، کیا چیز حرام ہے کیا حلال ہے؟ آپ کہہ دیں آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، یعنی ان کی نافرمانی حرام ہے، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔
کیا میں آپ سے سوال کر سکتی ہوں کہ آج کے دور میں بے حیائی کی اصطلاح بدل گئی یا ہمارا طرز عمل بدل گیا؟ کیا حیا ایک ریلیٹو ٹرم ہے؟ کیا حیا کا وہ نظریہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو فطرت انسانی کے عین مطابق فطرت اسے پہچانتی ہے، آج وہ بدل گیا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیا، اس حکم کو اپنے لیے بھی سمجھیں اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ بے حیائی کے کام کرنا تو دور کی بات ہے، اس راستے کے قریب بھی نہ جانا جو بے حیائی کی طرف جاتا ہو، ان میں سے جو ظاہر ہو اور جو پوشیدہ ہو، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے ناحق قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس آیت کی بہت فضیلت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، جو شخص رسول اللہ کی وصیت دیکھنا چاہے جس پر آپ کی مہر ہے تو یہ آیت آخر تک پڑھ لے۔ ترمذی کی تفسیر سورہ الانعام کی روایت ہے۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر جو طریقہ سب سے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو، خواہ کوئی رشتہ دار ہو، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان احکام کا تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ تو کیا آپ نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یا اللہ ہمیں توفیق عطا کرنا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بلا شبہ یہی میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو، اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، ہر اس شخص کے لیے نعمت کی تکمیل تھی جو نیکی کی روش اپنائے، اور ہر حکم کی تفصیل تھی، اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ جسے اللہ تعالیٰ کی نعمت ملے اس پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری نعمتوں کے ساتھ کتاب کی نعمت عطا کی، اس پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ رکوع نمبر 7 ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس کا مقصد ہے کہ انسان اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لے اور دنیا میں ایسی زندگی گزارے کہ اپنے ہر عمل کے لیے اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے جواب دہ محسوس کرے، ذمہ دارانہ زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، اور اس کتاب کے احکامات کی پیروی کرے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہوتے ہیں، اس پر رحم فرماتے ہیں۔ کہیں تم یہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے ہی کے 2 گروہوں پر نازل کی گئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً غافل تھے، یا تم کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل، ہدایت اور رحمت آ چکی ہے۔ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور ان سے کنارہ کشی اختیار کی۔ ہم انہیں جلد ہی بہت برے عذاب کی سزا دیں گے۔ جو ہماری آیات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اس کے بدلے جو وہ کنارہ کشی اختیار کرتے تھے۔ وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا آپ کا رب آ جائے، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ہی ایمان نہ رکھتا تھا،
یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی، آپ کہہ دیں تم بھی انتظار کرو، بلا شبہ ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حکمت والا ہے، کائنات میں یہ سنت جاری و ساری ہے کہ ایمان صرف اسی وقت فائدہ دیتا ہے جب وہ اختیاری ہو، اضطراری نہ ہو۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، یقیناً جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور گروہ گروہ بن گئے، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، یقیناً ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے ہے، پھر وہی ان کو بتائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میری امت پر ضرور ایسا زمانہ آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا، یعنی پوری طرح ان کے مطابق عمل کریں گے، جیسا کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے موافق بنایا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا تھا تو میری امت میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ایسا کریں گے۔ پھر فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہو گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، یہ سب فرقے دوزخ میں ہوں گے سوائے ایک ملت کے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ملت کون سی ہے جو جنت والی ہے؟ آپ نے فرمایا جس ملت پر اور دین پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنت والی ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی لائے گا اس کے لیے اس جیسا 10 گنا ہوگا، اور جو برائی لائے گا تو اس کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ کہہ دیں میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھلائی ہے کہ وہ ایک مضبوط دین ہے، ملت ابراہیم ہے جو ایک ہی طرف کے تھے، مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیں بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العزت کے لیے جو جہانوں کا رب ہے۔ 2 عبادات، نماز اور قربانی، یہ دونوں عبادات اللہ تعالیٰ سے محبت، دین کو اس کے لیے خالص کرنے، دل، زبان اور اعضاء کے ذریعے سے اللہ کے قرب کے حصول پر دلالت کرتی ہیں۔ اور قربانی سے مراد ہے مال جو نفس کو محبوب ہے اس ہستی کے لیے خرچ کرنا جو سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی جس نے اپنی نماز اور قربانی کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا تو اس نے اپنے تمام اعمال اور اقوال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت زندگی میں اصل کامیابی کا سبب ہے۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، آپ کہہ دیں کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی جان نہیں کماتی مگر اسی پر ہے وبال اس کا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، پھر تمہارے رب کی طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، چنانچہ وہ تمہیں اس کے بارے میں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ رب العزت نے توکل اور عبادت کا بہت سے مقامات پر اکٹھے تذکرہ کیا ہے، جیسا کہ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہم مدد چاہتے ہیں، اور ایسے ہی فاعبدہ وتوکل علیہ، سو آپ اسی کی عبادت کریں، اسی پر بھروسہ رکھیں، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور تم میں بعض کو بعض پر درجات میں رتبہ دیا تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہیں آزمائیں جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں۔ جب اس کی رحمت ہے، جب اس کی طرف سے عطا ہے تو آزمائش تو ہے۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بلا شبہ وہ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قوت دی، رزق دیا، عافیت دی،
تخلیق میں ایک دوسرے پر فوقیت عطا کی ہے، اس لیے تاکہ انسانوں کو آزمائے۔ یہاں پہ سورت اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں ہماری غلطیوں، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرما لے۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بلا شبہ وہ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیں، آپ نے فرمایا اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا پورا علم ہو جائے تو کوئی جنت کا طالب نہ ہو، اور اگر کافر کو اس کی رحمت کا پورا علم ہو جائے تو کوئی جنت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کی، ان میں سے ایک مخلوق کو دی، اور اسی سے ساری مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ الاعراف کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سورت میں اعراف کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام الاعراف ہے۔ یہ مکی سورت ہے، اس میں 206 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 7ویں نمبر پر ہے، اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 39ویں نمبر پر ہے۔ سورت کا موضوع عقیدہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اثبات ہے، اور بعض جزا اور وحی اور رسالت کا اثبات ہے۔ اس صورت میں کلیات دین، قصص الانبیاء والمرسلین ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی دونوں رکعتوں میں اس سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ یہ پارے کا رکوع نمبر 8 ہے، اور سورہ الاعراف کا رکوع نمبر 1 ہے۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ہم پر واجب ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، چنانچہ آپ کے دل میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں، اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اور اس کے سوا دوستوں کی پیروی نہ کرو، تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ امام راضی کہتے ہیں رسالت کا معاملہ 3 چیزوں سے، 3 امور سے پورا ہوتا ہے۔ ہر ایک بات کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پرکھا جائے، اگر قرآن و سنت سے دلیل نہیں ملتی پھر اجتہاد کی طرف رجوع کیا جائے، کیونکہ یہ دونوں بھی کتاب و سنت کی فروع سے ہیں۔ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو، یعنی نصیحت تو دل پر اثر انداز ہونے کے لیے ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نیکی کی قوت ہمارے اندر رکھ دی ہے، جب کبھی باہر سے ہمیں دعوت دی جاتی ہے تو اندر کی نیکی تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے نصیحت اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ قرآن بے شعور لوگوں کو زندہ کرتا ہے، اس عہد کو تازہ کرتا ہے جو یوم الست میں ہمارے رب نے ہم سے لیا۔ جب ہم سے پوچھا گیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہم سب نے جواب دیا تھا بلا، کیوں نہیں، ہم سب گواہی دیتے ہیں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب رات کو آیا یا جب وہ دوپہر کو آرام کرنے والے تھے۔ وہ بستیاں جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں، اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتی تھیں۔ تاریخ کھول کے دیکھیے، قرآن ان کی تاریخ بتاتا ہے کیسے وہ ہلاک کر دی گئیں۔ پھر جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا ہم واقعی ظالم تھے۔
فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، پھر یقیناً ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور یقیناً ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک گلہ بان ہے، اس سے اس کے گلے، اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ امام نگہبان ہے، اس سے لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور مرد سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور عورت سے اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور غلام سے آقا کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور بڑی اہم حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے قدم حشر کے میدان میں اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکیں گے جب تک کہ اس کی عمر کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، کن کاموں میں گزاری، اور اس کے عمل کے بارے میں جو اس نے کیا، اور اس کے مال کے بارے میں کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اس نے اپنے جسم کو کن کاموں میں گھلایا۔ کیا جواب دیں گے؟ عمر کن کاموں میں پرانی کر رہے ہیں، مال کہاں سے کماتے ہیں، سورس کیا ہے، مال کمانے کا ذریعہ جائز ہے یا ناجائز، کماتے کہاں سے ہیں، خرچ کہاں کرتے ہیں، اور کیا جہاں خرچ کرتے ہیں وہیں خرچ کرنا واقعی ہماری ضرورت ہے یا اسراف ہے۔ پھر ہم ان کے سامنے پورے علم کے ساتھ ضرور بیان کریں گے، اور ہم کہیں غائب نہ تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ، اور اس دن وزن برحق ہے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ عمل تولے جائیں گے، نیک عمل کا وزن ہوگا اور برائیوں کا وزن نہیں ہوگا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی ہوں گے جنہوں نے خود کو نقصان میں ڈالا تھا، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ سید ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ضرور ایسا ہوگا کہ بعض بھاری بھرکم موٹے بدن والے اس حال میں آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ تم لوگ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اس کو پڑھ لو، یہ مشکات المصابیح کی روایت ہے 484 نمبر پر۔ بات ہے خسارے کی، انسان مال لگا کر خسارے میں ہے، وقت لگا کر خسارے میں ہے، قوت صلاحیتیں لگا کر خسارے میں ہے۔ کیا زندگی اس لیے ملی تھی کہ ہم ٹوٹل لاس میں چلے جائیں، دیوالیہ ہی نکل جائے، اس زندگی کے بعد آنے والی زندگی میں ہم کچھ نہ پائیں؟ سورہ الکہف میں فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ کہہ دیں کیا ہم تمہیں بتائیں اپنے اعمال میں سب سے زیادہ نامراد کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے رہے یقیناً وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ کہاں کہاں سب لوگ بیٹھے ہیں، کمائی کے کتنے سورسز ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنا وقت چیریٹی کے کاموں میں، بہت سے ایسے کاموں میں لگاتے ہیں جس کے بعد انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں گے، جس کے بعد انہیں یقین ہوتا ہے یہ کام ہماری نجات کا سبب بنیں گے۔ لیکن جن کاموں کو ہم اچھا سمجھتے ہیں کیا ہمارا مالک بھی اچھا سمجھتا ہے؟ کیونکہ اس نے تو ہماری نیتوں کو ساتھ جوڑ کے دیکھنا ہے۔ تو بات ہے خسارے کی۔ آج کتنے لوگ ہیں جنہیں یقین ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں بہت اچھے ہیں، ہمارا لائف سٹائل اچھا، لوگوں میں ہماری بڑی عزت، ہم بڑی قدر و قیمت کے لوگ ہیں، سوسائٹی میں ہمارا بڑا نام ہے، بڑی پہچان ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں خسارے کی سمجھ عطا فرما دے اور خسارے سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی ہے اور تمہارے لیے اس میں سامان زندگی بنا دیا، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔
یعنی اللہ تعالیٰ کے اتنے جلیل الشان احسانات ہیں، لیکن لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ رکوع نمبر 9 ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی ہے، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے ان سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تجھے کس نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ قال انا خیر من، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ رب العزت کتنا رحیم ہے، اس نے اس ابلیس سے بھی کہا تھا تجھے کس نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے حکم دیا تھا۔ ابلیس نے دعویٰ کیا تھا وہ آدم علیہ السلام سے بہتر ہے، اور اس کا جواز یہ بنایا تھا کہ پیدائش کے اعتبار سے، پیدائش کے مادے کے اعتبار سے اس نے فضیلت کو پیدائش کا معاملہ بنا دیا کہ آگ مٹی سے افضل اوپر کو اٹھتی ہے اور مٹی نیچے کو گرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ اس سے کہ تمہارے لیے یہ نہیں ہوگا کہ تم اس میں تکبر کرو، سو نکل جاؤ، یقیناً تو واقعی ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا مجھے اس دن تک کی مہلت دے دیں جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ قال انک من المنظرین، رب العزت نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے، ایسے وقت کے دن تک جو معلوم ہے۔ ابلیس نے کہا پھر اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ استغفر اللہ، کتنی ڈھٹائی اور سرکشی ہے، اس نے اپنی گمراہی کو اللہ تعالیٰ میں تلاش کیا۔ آج انسان بھی کہتا ہے کہ ہم اس لیے ہدایت پر نہیں آتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی تمام راہوں پر بیٹھا ہوا ہے، ابلیس اسے گمراہ کرنے کے لیے اسلام کے راستے پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا رہتا ہے افسوس تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو رہے ہو، لیکن سعادت مند اس کی بات کو ٹھکرا کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہجرت کے راستے پر بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے اپنا وطن کیوں چھوڑتے ہو، اپنی زمین اپنا سامان کیوں ترک کرتے ہو، کیوں غریب الوطن بندھے ہوئے گھوڑے کی طرح ہوتے ہو؟ مگر سعادت مند اس کی نافرمانی کر کے ہجرت کر جاتے ہیں، پھر جہاد کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے جنگ کیوں کرتے ہو، کہیں مارے نہ جاؤ، تمہاری عورت اور نکاح کر لے گی، تمہارا مال مٹ جائے گا۔ مگر سعادت مند اس کی بات کو رد کرتا ہے، جہاد کرتا ہے۔ ایسے لوگ ضرور جنتی ہیں، خواہ شہید ہو جائیں یا ڈوب کر مر جائیں یا جانور سے کچل کر مر جائیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ پھر میں لازماً ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان پر آؤں گا، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں آگے سے دنیا، پیچھے سے آخرت، دائیں سے نیکیاں اور بائیں سے برائیاں مراد ہیں، یعنی دنیا کی رغبت، آخرت سے نفرت، نیکیوں سے عداوت اور برائیوں سے محبت پیدا کروں گا۔ ہر ایسا کام کروں گا انسان برباد ہو جائے۔ آگے سے آ کر کہوں گا نہ جنت ہے نہ جہنم اور نہ زندگی بعد موت ہے، اور پیچھے سے آ کر دنیا کی رغبت دلاؤں گا، کہوں گا دنیا کتنی حسین و جمیل خوبصورت ہے، بس دنیا ہی دنیا ہے، آخرت تو ایک مذموم چیز ہے۔ اپنے اندر سے تلاش کر کے دیکھیے، آخرت کی تلاش زیادہ بڑی ہے، آخرت کی یاد میں جیتے ہیں یا دنیا کے امور میں جیتے ہیں؟ دائیں سے آ کر کہوں گا ابھی تو جوان ہو، خوب جی بھر کر گناہ کر لو، بڑھاپے میں نیکیاں کر لینا۔ بائیں سے آ کر کہوں گا جرائم اور سیاہ کاری تو انسان کی فطرت کے تقاضے ہیں، بھلا کوئی اپنی فطرت دبا سکتا ہے؟ گناہوں میں کوئی حرج نہیں، خوب خوب گناہ کرو۔ اے انسان، ابلیس چاروں طرف سے تجھے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اے انسان، چاروں طرف سے ابلیس تجھے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، البتہ تیرے اوپر نہیں ہے، کیونکہ وہ تیرے اور تیرے اللہ کی رحمت کے درمیان حائل نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ شیطانی غلبے سے ہر طرح اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعا نہیں چھوڑتے تھے، اللہم
انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمر رواتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي۔ اے اللہ، بہت اہم دعا ہے، وبا کے دنوں میں ضرور پڑھیے عافیت طلب کرنے کے لیے، انشاءاللہ یہ وبا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ ایک یہ دعا اور دوسری بسم اللہ الذی لا یضر والی، اللہ بے شک میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ بے شک میں تجھ سے اپنے دین اور دنیا میں اپنے اہل اور مال میں معافی کا اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے، میری گھبراہٹوں میں امن دے۔ اللہ تو میری حفاظت فرما، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میری دائیں طرف سے، میری بائیں طرف سے، میرے اوپر سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری عظمت کے ساتھ اس بات سے کہ میں اپنے نیچے سے ناگہاں ہلاک کیا جاؤں۔ ابو داؤد کی 5074 نمبر روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، یقیناً جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو میں لازماً تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہو، جہاں سے چاہو دونوں کھاؤ اور دونوں اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے ان دونوں کی شرمگاہوں سے جو کچھ ان سے چھپایا گیا تھا، اور اس نے کہا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ شیطان نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ جس سے تمہیں روکا گیا وہ جنت کی سب سے اہم چیز ہے۔ اس نے بہکایا کہ اس درخت میں ہمیشہ کی زندگی اور لازوال بادشاہت کا راز چھپا ہوا ہے، اور رب العزت نے اسی وسوسے کے بارے میں بتایا۔ اتنا زیادہ کاؤنسلنگ کی، اس قدر کنونس کیا کہ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ شیطان کا خاص حربہ حرام ہے۔ پہلا حملہ وہ یہی کرتا ہے کہ وہ انسان کو حلال رزق سے بدظن کر دیتا ہے، پھر اسے اس کے مقابلے میں وہ حرام رزق کی طرف توجہ دلاتا ہے، خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ شیطان انسان کو یقین دلاتا ہے بڑے فائدے، بڑی مصلحتیں حرام سے متعلق ہیں، یوں انسان کو بہکا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد سے دور کر دیتا ہے۔ اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، بلا شبہ میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں۔ پھر اس نے دھوکے سے ان دونوں کو نیچے اتار دیا۔ پھر جب ان دونوں نے درخت کو چکھا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں، اور وہ دونوں اپنے اوپر درخت کے پتوں کو چپکانے لگے، اور ان دونوں کو ان کے رب نے پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا؟ اور میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان بلا شبہ تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کا مرتبہ بلند تھا، وہ گناہوں سے دور تھے۔ ابلیس نے انہیں پاک زندگی کی بلندی سے اتار کر نافرمانی کی گندی دلدل میں اتار دیا، تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ہدایت اور گمراہی کا مارکا تب شروع ہوتا ہے جب انسان کے اندر حسد اور تکبر کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، یا انسان کے اندر یہ بات ابھر آتی ہے انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ ان جذبات سے مجبور ہو کر کوئی اپنے بھائی کی خوبی کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہی شیطانی راستے کا مسافر بننا ہے۔ مدتیں گزر چلی تھیں، سیدہ حوا اور سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے عیش و آرام سے، کبھی اس درخت کے پاس جانے کا خیال بھی نہیں آیا تھا، حتیٰ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم بھول گیا۔ اس وقت
شیطان کو نافرمانی پر اکسانے کا موقع مل گیا، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ پھر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم، ارادے کی کمزوری پائی۔ تو شیطان کا سب سے پہلا ہدف انسان کے صنفی یا جنسی اعضاء ہوتے ہیں۔ انسان کو گمراہ کرنے کی سب سے آسان صورت ہے کہ بے حیائی کے دروازے کھول دیے جائیں، جنسی معاملات میں اسے بے راہ رو بنایا جائے۔ انسان کو گمراہ کرنے کی آسان صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فطری جذبہ رکھا ہے شرم و حیا کا، اس جذبے کو کمزور بنا دیا جائے۔ ابلیس اور ان کے ایجنٹس کی چالیں آج ہمارے سامنے ہیں۔ ہماری سوسائٹی کس حد تک پہنچ گئی؟ آج کون ہے جس کی نظر ہر اس چیز سے رک جاتی ہو جس سے رب نے روک دیا؟ روکنا بھی چاہیں تو کچھ نہ کچھ نظروں سے گزر جاتا ہے۔ کانوں کو روکنا چاہیں، کانوں کے اندر کتنا کچھ داخل ہو جاتا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جواب تو دینا ہے۔ اور اب دیکھیں کہ آج ہم جب بات کرتے ہیں غض بصر کی، نگاہوں کو نیچا رکھنے کی، تو سب کو کتنا عجیب لگتا ہے۔ آج کسی ٹین ایجر کو یہ بات سمجھائی جائے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ مجھ سے یہ کیسا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آج اس عورت کو بولڈ کہا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں بولڈنس کسے کہتے ہیں؟ کیوں نہیں جانتے؟ سب جانتے ہیں، شجاعت اور بہادری کو کہتے ہیں۔ اور اس خاتون کو بولڈ کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو جتنا زیادہ سب کے سامنے اوپن کر دیتی ہے۔ کیا بہادری اسی چیز کا نام ہے؟ بے حیائی یا بہادری؟ سوچنے کی بات ہے کتنی محنت ہوئی لوگوں میں بے حیائی پھیلانے کے لیے۔ پھر فرمایا، پھر اس نے دھوکے سے ان دونوں کو نیچے اتار دیا۔ پھر جب ان دونوں نے درخت کو چکھا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں، اور وہ دونوں اپنے اوپر درخت کے پتوں کو چپکانے لگے، اور ان دونوں کو ان کے رب نے پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا؟ اور میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان بلا شبہ تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ندامت کو دیکھتے ہوئے انہیں توبہ کے الفاظ سکھا دیے۔ وہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ ہم بھی نادم ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ دعا جو رب العزت نے سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ فرمایا، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک بار اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف آئے تو یقین کیجئے اس رب نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ اس بے حیائی کے ماحول سے خود بھی نکلیں، اپنی نسلوں کو بھی نکالیں۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا پہلے اسباب اختیار کرتا ہے، پھر توکل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی یہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان دونوں کو گناہوں سے پاک کر دیا۔ یہ رویہ آدم علیہ السلام کا تھا۔ اس کے برعکس ابلیس اپنی سرکشی پر جمع رہا، نافرمانی سے باز نہیں آیا۔
تو جو کوئی آدم علیہ السلام کی طرح اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، ندامت کے ساتھ مغفرت کا سوال کرتا ہے، گناہوں سے باز آ جاتا ہے، تو اس کا رب اسے چن لیتا ہے، سیدھے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ اور جو اپنے گناہوں پر نافرمانی پر جم جاتا ہے، پھر ابلیس کی طرح اس کی نافرمانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور اللہ سے دوری کے سوا اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا، ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور کچھ سامان زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے۔ زندگی، موت اور موت کے بعد کی زندگی زمین ہی کے سپرد ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، اے آدم کے بچوں یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے، اور زینت ہے، اور تقوی کا لباس ہی بہترین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں۔ امام بغوی لکھتے ہیں جاہلیت کے زمانے میں لوگ کعبے کا طواف برہنہ ہو کر کیا کرتے تھے، مرد دن میں اور عورتیں رات میں۔ ان کا قول تھا جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں ان کو پہن کر ہم طواف نہیں کریں گے۔ اس پر مذکورہ آیت نازل ہوئی، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، اور زینت ہے، اور تقوی کا لباس ہی بہترین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں۔ اے آدم کے بچوں لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، شیطان تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈالے جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ وہ ان دونوں کے لباس ان سے اترواتا تھا تاکہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی شرمگاہیں دکھا دے۔ یقیناً وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ یقیناً ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے لیے دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اے اولاد آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں ڈال دے، تمہارے سامنے گناہوں کو مزین کر کے پیش کرے، تمہیں گناہوں کی ترغیب دے اور تم اس کی بات مان لو۔ کیا آج سوسائٹی میں اس کی کوششیں جاری نہیں ہیں؟ آج ہماری نوجوان نسل کو کیسی تعلیم دی گئی؟ ساری کمپنیاں کیسے بے حیائی کے لیے ایک ہو جاتی ہیں؟ کیا یہ تہذیب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی؟ آج ہماری سوسائٹی ایک ہی راستے پر چل نکلی ہے۔ سوسائٹی میں تہذیب اس زبان سے آتی ہے جو زبان بولنی سکھائی جاتی ہے، آہستہ آہستہ سارا کلچر ہی بدل جاتا ہے۔ اور جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ آپ کہہ دیں یقیناً اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ یعنی جب وہ کوئی فحش کبھی کام کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارے ماں باپ، ہمارے باپ دادا سب ایسے ہی کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اریاں ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ برا کام کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا ہر جاہلیت کی خصوصیت ہے۔ نفس کی خواہشات سے رہنمائی لینے والے اللہ تعالیٰ پر یوں ہی باتیں کرتے ہیں۔ قل
अमर रब्बी बिलकिस्त, आप कह दे मेरे रब ने इंसाफ का हुक्म दिया है, और हर नमाज के वक्त अपना रुख सीधा रखो और दीन को उसके लिए खालिस करके उसी को पुकारो, जैसे उसने तुम्हारी इब्तिदा की इसी तरह तुम दोबारा लौटोगे। एक ग्रोह को उसने हिदायत दे दी है और दूसरे ग्रोह पर गुमराही साबित हो चुकी। यकीनन उन्होंने अल्लाह ताला को छोड़कर शैतानों को दोस्त बना रखा है और वो समझ रहे हैं कि बिलाशुबा वही हिदायत पाने वाले हैं। ए औलादे आदम, हर नमाज के वक्त अपनी जीनत इख्तियार करो। जीनत से मुराद सतर ढांपना है, लिबास की सफाई है। और खाओ और पियो और तुम हद से न गुजरो। यकीनन अल्लाह ताला हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। लिमिट्स में रहना हर मजहब इदारे की डिमांड है। अल्लाह ताला ने लिमिट्स में रहने के लिए कहा है कि देखिए, खाना पीना तो है लेकिन हद को क्रॉस ना करो, हलाल की हद को छोड़ के हराम में ना जा पड़ो। रुकू नंबर 11 है, कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहिल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़। आप पूछें किसने अल्लाह ताला की जीनत को हराम कर दिया और पाकीज़ा रिज़्क़ को जिसे उसने अपने बंदों के लिए निकाला है। आप कह दें ये चीज़ें दुनिया की ज़िंदगी में भी उन लोगों के लिए हैं जो ईमान लाए, और क़यामत के दिन वो खालिसतन उन्हीं के लिए होंगी। इस तरह हम आयात को खोल कर बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। सैयदना साल बिन साद से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अगर दुनिया अल्लाह ताला के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी कोई हैसियत रखती तो किसी काफिर को एक घूंट पानी भी ना पिलाता। काफिर दरअसल इस लायक नहीं है कि उसे कोई नेमत दी जाए, लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक दुनिया बेहैसियत है, बेहकीकत है। इस वजह से वो काफिरों को भी देता है और मोमिनों को भी देता है। कुल इन्नमा हर्रम रब्बी अल फवाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। आप कह दें यकीनन मेरे रब ने बेहयाइयों को हराम करार दिया है, जो उससे जाहिर हो या पोशीदा, और गुनाह को और नाहक जुल्म को, और ये कि तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करो जिसकी अल्लाह ताला ने कोई दलील भी नाजिल नहीं की, और ये कि तुम अल्लाह ताला पर वो बात कहो जिसका तुम इल्म ही नहीं रखते। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को हुक्म दिया है कि आप इन्हें कह दें मेरे रब ने बड़े बड़े गुनाह हराम किए हैं। बेहयाई का काम जिसमें जिना और कौमे लूत का फेल भी आ जाता है, और मा ज़हरा मिन्हा में वो फवाहिश आते हैं जिनका ताल्लुक जिस्म की हरकत से हो, आज़ा से किए जाने वाले काम हैं, और वमा बतन जो दिल से किए जाते हैं, जो दिल को गंदा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर बुख्ल। और हर कौम के लिए एक वक्त है, फिर जब उनका वक्त आ जाता है वो ना एक घड़ी पीछे हट सकते हैं और ना आगे बढ़ सकते हैं। ए औलादे आदम, अगर तुम्हारे पास तुम्ही में से रसूल आए जो तुम्हें मेरी आयात बयान करें, तो जिसने तकवा इख्तियार किया और उसने इस्लाह कर ली तो उन पर ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। तकवा से मुराद है कि जिसने अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखते हुए उसकी इताअत की और उसके अजाब के खौफ से उसकी नाफरमानी से रुका। और जिन लोगों ने मेरी आयात को झुटलाया और उनसे तकब्बुर किया, वही लोग आग वाले हैं। आयात से तकब्बुर वो करता है जो अपनी राय को तरजीह देता, कहता है ठीक है अल्लाह ताला ने ये फरमाया लेकिन हमसे ये काम नहीं हो सकता, आज के दौर में एप्लीकेबल नहीं है। हम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। फिर उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन है जिसने अल्लाह ताला पर झूठ बांधा या उसकी आयात को झुटलाया। यही लोग हैं जिनको लिखे हुए में से उनका हिस्सा नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि जब हमारे फरिश्ते उनके पास आकर उन्हें वफात देंगे, यानी जिंदगी की मुद्दत जब पूरी हो जाएगी, उस वक्त उनके पास आएंगे तो वो पूछेंगे कहाँ हैं वो जिन्हें तुम अल्लाह ताला के सिवा पुकारा करते थे। वो कहेंगे सब हमसे गुम हो गए, और वो अपने आप पर गवाही देंगे कि बिलाशुबा वही काफिर थे। अल्लाह ताला फरमाएगा आग में दाखिल हो जाओ जिन्नों और इंसानों के ग्रोहों के साथ जो तुमसे पहले गुजर चुके। जब भी कोई जमात दाखिल होगी
وہ اپنی ساتھی جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب وہ اس میں آ ملیں گی تو ان کی پچھلی اپنے سے پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی، اے ہمارے رب، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، چنانچہ آپ انہیں آگ کا 2 گنا عذاب دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ایک کے لیے 2 گنا ہے، لیکن تم نہیں جانتے۔ اور ان کی پہلی جماعت اپنی پچھلی کے لیے کہے گی، پھر تمہیں بھی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی، تو تم عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے میں جو تم کماتے تھے۔ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے والے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کی محبت آخرت میں دشمنی میں بدل جائے گی۔ رکوع نمبر 12 ہے، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ کافروں کے اعمال اوپر نہیں اٹھائے جاتے، نہ ان کی دعا اوپر اٹھائی جاتی ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے۔ فرشتے کافر کی روح آسمان پر لے کر چڑھتے ہیں، راستے میں فرشتوں کی جو جماعت ملتی ہے پوچھتی ہے، یہ گندی روح کس کی ہے؟ لے جانے والے فرشتے جواب دیتے ہیں، یہ روح فلاں ابن فلاں کی ہے۔ آخر کار فرشتے آسمان کے دروازے تک لے جاتے ہیں۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی کہ ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، جب یہ وقت آئے گا، الہی نیک لوگوں کی روحیں قبض کرنے والے فرشتوں کو بھیجنا، اور الہی آسمان کے دروازے کھول دینا۔ ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہے اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہے، اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کا کینہ نکال دیں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہ کہیں گے، الحمدللہ، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہی نے اس کے لیے ہدایت دی، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پاتے۔ بلا شبہ یقیناً ہمارے رب کے رسول یقیناً حق ہی لائے تھے، اور وہ پکارے جائیں گے، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اس کا بدلہ ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور جنت والے آگ والوں کو پکاریں گے کہ جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا تو یقیناً ہم نے اس کو سچا پایا، پھر کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا ان کے درمیان میں پکارے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے تھے اور وہ اس میں کجی تلاش کرتے تھے، اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار حائل ہے جو جنت والوں کو جہنم والوں سے جدا رکھتی ہے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، اور بلندیوں آراف پر کچھ مرد ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی خاص علامتوں ہی سے پہچان جائیں گے، اور وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے، السلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ طمع رکھتے ہوں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی جانب پھیر دی جائیں گی، وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا۔ رکوع نمبر 13 ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا، اور بلندیوں والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی نشانیوں سے ہی پہچانتے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ تمہارا گروہ تمہارے کام نہ آیا، اور نہ وہ جو تمہارے بڑے بنتے تھے۔ یہ اصحاب اعراف ہیں جو پہچان لیں گے کون اہل جنت میں سے ہے
اور کون اہل دوزخ میں سے چہروں کی تر و تازگی سے جنت والوں کو پہچان لیں گے۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمت ادخلوا الجنہ، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھیں اللہ تعالیٰ کوئی رحمت نہ پہنچائے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے، ان افیدوا علینا من الماء، کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو، او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ وہ بھی کیسا منظر ہوگا، کسی کا بیٹا پکارے گا، کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کے بچے، کسی کے رشتہ دار، ہم پر تھوڑا سا پانی ڈال دو، آگ ٹھہرنے نہیں دے گی، اس وقت ہم کہاں ہوں گے؟ ان افیدوا علینا من الماء، ہم پر کچھ پانی بہا دو، یا اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اس وقت اس رزق کی کتنی ضرورت ہوگی؟ وہ جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو دل لگی اور کھیل بنایا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو آج ہم بھی انہیں بھلائے دیتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور جیسا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور بلا شبہ ہم ان لوگوں کے پاس یقیناً ایک ایسی کتاب لائے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنیاد پر مفصل بنایا ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کے انجام کا، جس دن اس کا انجام آ جائے گا، جن لوگوں نے اس سے پہلے ہی اسے بھلا دیا تھا وہ بول اٹھیں گے کہ ہمارے رب کے رسول یقیناً حق لائے تھے، تو کیا اب ہمارے کچھ سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارش کریں، یا ہم واپس بھیج دیے جائیں تو ہم اس سے مختلف عمل کریں جو ہم کیا کرتے تھے۔ یقیناً انہوں نے اپنی جانوں کو ہی خسارے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو جھوٹ وہ گھڑا کرتے تھے۔ قرآن کی خبریں جو آخرت کے حالات کے متعلق ہیں وہ واقعات کی صورت میں تو ظاہر نہیں ہوئی، انسان سے چھپی ہوئی ہیں، اسی لیے انسان غافل ہے، چوکنا نہیں ہوتا۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنے حالات کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہی وہ حالات اور وہ واقعات ہمارے سامنے مجسم کر دیجئے۔ الہی آخرت کے اندیشے میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ رکوع نمبر 14 ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بلا شبہ تمہارا رب وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، وہ رات کو دن پر اڑاتا ہے، وہ تیزی سے اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور سورج، چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع کیے ہوئے ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے سے پکارو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیا کی ضروریات بھی طلب کریں اور اللہ تعالیٰ سے آخرت کی بھلائیاں بھی مانگیں، اس سے سوال کرتے ہوئے حیا نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، اور چپکے سے یعنی دل کے خضوع اور اس کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہوئے چھپ چھپ کر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے آہوزاری کریں، بلند آواز سے اعلانیہ نہ گڑ گڑائیں جس سے ریاکاری کا اندیشہ ہو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، اور خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ اسی کو پکارو، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ زمین میں فساد گناہوں کی وجہ سے پھیلتا ہے،
اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے آگے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی اتارتے ہیں، پھر اس سے ہر قسم کے کچھ پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اور پاکیزہ شہر کی پیداوار اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس سے ناقص پیداوار نکلتی ہے۔ اسی طرح دلائل کو ہم بار بار بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے کافر اور مومن کا حال بیان کیا ہے، یا اللہ ان کا فہم بھی نصیب فرما دیجئے۔ رکوع نمبر 15 ہے، اور یہاں سے ان قوموں کے حالات کا آغاز ہوتا ہے، انبیاء کے واقعات ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ مسلسل توحید کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، اس میں بڑی حکمت ہے۔ توحید کے دلائل کے ساتھ یہ جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ ماضی میں جب انبیاء نے توحید کی دعوت دی تو ان کی امتوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اہل توحید کی مدد کیسے فرمائی اور انبیاء سے دشمنی رکھنے والوں کو کیسے ہلاک کر دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ یقین کہ سارے انبیاء کی دعوت ایک تھی، توحید کی دعوت۔ اور نوح علیہ السلام کا نسب چوتھی پشت میں جا کر سیدنا آدم علیہ السلام سے ملتا ہے، نبی تھے، رسول تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے اور مشرک قوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، اس کی قوم میں سے سرداروں نے جواب دیا بلا شبہ ہم آپ کو یقیناً کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ انسان جب خود گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے وہ لوگ گمراہ لگتے ہیں جو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ جب انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے اپنے مقابلے میں کسی کی بات ماننا توہین لگتا ہے، اس لیے وہ ناحق کو بھی حق سمجھتا ہے اور دوسروں کو گمراہ سمجھتا ہے۔ نوح نے کہا اے میری قوم مجھ میں کوئی برائی نہیں ہے، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، یعنی میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا، میں وہی بات پہنچا رہا ہوں جو میرے رب نے کہی۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے خیرخواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم میں سے ایک آدمی پر آئی ہے کہ وہ تمہیں خبردار کر دے تاکہ تم بچ جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے۔ لوگوں کے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمارے جیسا انسان ہے، پیغام پہنچانے کے لیے اسے کیوں چنا گیا، کیسے چن لیا گیا؟ کیونکہ رسول عام انسان دکھائی دیتا ہے، اس لیے لوگ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ویسے بھی ہمارے یہاں تو الیکشن ہوتے ہیں، انتخاب ہوتا ہے، لوگ انتخاب کرتے ہیں، اور یہ تو بالکل اپوزٹ سلسلہ ہے۔ انبیاء کا انتخاب تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اصل نمائندے، اصل لیڈرز ہیں انسانیت کے۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اس کو ایک کشتی میں نجات دی، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم نے ڈبو دیا ان کو، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا بلا شبہ ہم تجھے یقیناً بے عقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور بلا شبہ ہم تجھے یقیناً جھوٹوں میں سے خیال کرتے ہیں۔ قوم ہود نے اپنے نبی کی مذمت کی، وہ خود بے وقوف اور جھوٹے تھے۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام پر الزام لگائے کہ ان کے نزدیک شرک چھوڑنے کی دعوت پاگل پن ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر بے وقوف کون ہو سکتا ہے
جو حق کو ٹھکرا دیتا ہے، رہنمائی کرنے والے خیرخواہوں کے سامنے اکڑتا اور تکبر کرتا ہے۔ احمق ہے وہ جو شیاطین کی اطاعت کرتا ہے۔ ہود نے جواب دیا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی بے عقلی نہیں ہے، بلکہ میں تو جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے امانت دار خیرخواہ ہوں۔ یہ نبیوں والا کام ہے۔ جو بھی رب کا پیغام انسانوں تک پہنچانا چاہے اس کے لیے وقت بھی لگانا ہے، مال بھی، صلاحیتیں بھی۔ کیا آپ بھی انبیاء کے پیچھے پیچھے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ اپنے آپ کو تیار پاتی ہیں تو سب سے پہلا کام علم حاصل کرنا، کیونکہ علم کے ساتھ انسان کے اندر یقین آتا، اس کا عمل بدلتا اور وہ پیغام پہنچانے کے قابل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک نصیحت تم ہی میں سے ایک شخص پر آ گئی ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشیں بنایا اور اس نے تمہیں قد و قامت میں زیادہ پھیلایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ آباء و اجداد کی تقلید اور رسومات کی پابندی انسانوں کو کس قدر عزیز ہو جاتی ہے۔ جو رسومات باپ دادا کے دور سے چلی آتی ہیں اہمیت اختیار کر جاتی ہیں، پھر یہ عقیدت اور عادت بن جاتی ہیں، اور عقیدت اتنی عزیز ہو جاتی ہے کہ حق کو جھٹلا دیا جاتا ہے۔ ہود نے کہا، یقیناً تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب واقع ہو چکا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے ہیں، جن کی کوئی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری؟ تو انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ چنانچہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ کل جڑ کاٹ دی تھی، آج اللہ تعالیٰ کا اصول بدل جائے گا یا طریقہ کار؟ بچے گا وہی جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہوگا۔ رکوع نمبر 17 ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی واضح دلیل آ چکی، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، چنانچہ اس کو چھوڑے رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں سے کھاتی رہے، اور اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ قوم سمود کا علاقہ حجاز اور شام کے درمیان واقع تھا۔ انہیں قرآن کریم نے اصحاب الحجر بھی کہا ہے۔ حجر ایک بارونق شہر کا نام تھا جو مدینہ سے تبوک کے راستے پر واقع ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں عاد کے بعد جانشیں بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم اس کے میدانوں میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ۔ قوم سمود پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتی تھی اور میدانوں میں محلات بناتی تھی۔ ان لوگوں کے قد و قامت بھی بہت بڑے تھے، عمریں بہت لمبی تھی۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، ان میں سے ان کے لیے جو ایمان لائے، ان سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب ہی کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یقیناً ہم اس پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے۔ ہر دور میں حق قبول کرنے والے معاشرے کے کمزور لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نفسیاتی رکاوٹیں نہیں ہوتی۔ ان لوگوں نے کہا جو بڑے بنے ہوئے تھے، بلا شبہ جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم سے سرکش ہوئے، اور انہوں نے کہا، اے صالح، اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو تو ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا
تو انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھروں میں گرے پڑے تھے۔ رب العزت نے فرمایا فَأَقَرُّوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، پھر انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے تو انہیں کہا گیا 3 دن تک تم اپنے گھروں میں خوب فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا۔ تو صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا اے میری قوم، میں نے تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی، مگر تم خیرخواہوں سے محبت نہیں کرتے۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں کسی نے نہیں کیا؟ بلا شبہ تم عورتوں کو چھوڑ کر یقیناً مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم دوسرے بدکردار لوگوں کی طرح فوش کام میں مبتلا رہی، لیکن یہ فخر یونان کو حاصل ہے کہ ان کے فلاسفرز نے گھناؤنے جرم کو اخلاقی خوبی کے مرتبے تک پہنچا دیا، اور جدید تہذیب نے کسر پوری کر دی۔ ہومو سیکچوالٹی کے لیے آرگنائزیشنز بنی اور انہیں لیگل رائٹس ملے۔ وما کان جواب قومہ، اور اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یقیناً یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، اس کی بیوی کے سوا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی سخت بارش برسائی۔ پس آپ دیکھیں ان مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ آخری آیات ہیں وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک واضح دلیل آ گئی ہے، چنانچہ ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیز کم کر کے نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ ہر نبی کا میسج پیغام ایک ہی ہے، ایک اللہ کو مان لو، اور ہر راستے پر نہ بیٹھ جاؤ کہ تم دھمکاتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے ان کو روکتے رہو جو اس پر ایمان لائے، اور تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے سو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لایا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، تو تم صبر کرو حتیٰ کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ الحمدللہ 8واں پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو کچھ پڑھا اللہ تعالیٰ اس میں ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہی ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرما لیجئے، اور الہی سب لوگوں کے لیے علم کے، فہم کے، عمل کے راستے واہ کر دے۔